إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أحق إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله۔ حاضرین جمعہ، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعے میں آپ کے بیچ اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسوؤں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب ماحول میں جہاں ہر شخص دنیا طلبی میں مبتلا ہے، ایسی حالت میں ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت و پسیجگی لائی جائے جو کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی۔ اس دنیاوی زندگی میں بہت سارے مرحلات آتے ہیں، ان مرحلوں میں کبھی ایسا بھی مرحلہ آتا ہے جہاں ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑتے ہیں، اور اگر رونے کی قسموں کی بات کروں، آنسوؤں کی بات کروں، تو علماء نے اس سلسلے میں 10 سے زائد قسمیں بیان کی ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ البتہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں کہیں نہ کہیں اپنے دل کے اندر دکھ ظاہر کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، جب دنیاوی مصیبتیں ہمارے اوپر لاحق ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل روتے ہیں اور اس کی گواہی آنسوؤں کی شکل میں ہماری آنکھیں دیتی ہیں۔ لیکن آخرت کے تعلق سے، رب العالمین کے ڈر اور خوف کے تعلق سے ہم اتنے بے پرواہ اور اتنے غافل ہو گئے کہ پوری زندگی اگر ہم اپنی کھنگال کر کے دیکھیں تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ملے گا الا من رحم اللہ، سوائے اکے دکے کے، کہ ان کی زندگی میں کبھی اللہ کے ڈر سے ایک آدھ قطرے نکل گئے ہوں۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں خوب روتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، بندے کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑے، اولادیں چھن گئی، مال ضائع ہو گئے،
دنیاوی گھاٹا اور نقصان ہو گیا تو بندہ زارو قطار رونے لگا، لیکن کسی دینی نقصان پر ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نہیں بہتے، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں اس پر ندامت نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کو تھی، وہ جب کسی نیک کام کو چھوڑ دیتے تھے، جانے انجانے میں کسی نیکی کو وہ چھوڑ دیتے تھے یا ان سے چھوٹ جاتی تھی، تو وہ رو کر اس کو ظاہر کرتے تھے، اس دکھ کو، اس تکلیف کو رو کر، آنسو بہا کر کے وہ عیاں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں تقسیم کر رہے تھے۔ جو غریب و نادار صحابہ تھے، جو مفلس ٹائپ کے تھے، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم غریب و نادار لوگ ہیں، ہمارے لیے بھی آپ سواری کا انتظام کر دیجئے۔ آپ سواری کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، ہمارے پاس اپنی خود کی کوئی سواری نہیں ہے، ہم آپ سے سواری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، سواریاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب میرے پاس مزید سواری نہیں بچی ہے۔ جب یہ اپنے گھروں کو واپس پلٹے، انہیں اتنا افسوس ہوا، انہیں اس بات پر اتنی ندامت ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس کار خیر کو ہم انجام نہیں دے پائیں گے، اس نیک کام کو ہم کر نہیں پائیں گے۔ اس بات کو لے کر دل میں انہیں اتنی تکلیف پہنچی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ اپنے گھروں کو پہنچے تو روتے ہوئے، آنسو گراتے ہوئے پہنچے۔ ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اے نبی، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھوں سے تو آنسوؤں کے قطرے بہ رہے ہیں، ان کی آنکھیں تو آپ کو اشکبار نظر آئیں گی، ان کی آنکھیں تو بہتی ہوئی دکھائی دیں گی، اس لیے کہ وہ نیک کام اور خیر و بھلائی کے کام آپ کی معیت میں وہ نہ کر پائے۔ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ خرچ کرنے کے پاس اللہ کی راہ میں ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، جو کوئی بھی بغور سنتا ہے ان کے دل کے اندر رقت آ جاتی ہے، پسیجگی آ جاتی ہے، نہ سمجھنے کے بعد بھی آدمی زار و قطار رونے لگ جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو کیا ہوا؟ ہم ایک سے زائد مرتبہ روزانہ قرآن سنتے ہیں، تب بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تراویح میں بھی پورا قرآن سن رہے ہیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں اور دوسروں سے بھی سن رہے ہیں، لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے گناہوں کی کثرت سے اپنے دلوں کو لاک کر لیا ہے۔ قرآن کے اندر تو وہ تاثیر ہے، قرآن کے اندر تو وہ حلاوت ہے، جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے متاثر ہوئے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو ابھی نئے ایمان لائے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ اے نبی، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھیں تو آپ کو اشکبار نظر آئیں گی جب یہ رسول پر نازل کردہ آیتوں کو سنتے ہیں۔ اے نبی، ان کی آنکھیں آپ کو بہتی ہوئی دکھائی دیں گی، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے چھلکتے آپ کو دکھیں گے، روتے ہوئے ان کو پائیں گے۔ کس لیے؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ یہ حق سے متعارف ہو گئے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے اے نبی، آپ ان کو روتے ہوئے دیکھیں گے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی آنکھیں آپ کو ہر وقت اشکبار نظر آئیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے اپنے ماننے والوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا، کہا تھا کہ جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ رحم دل ہے، جاؤ، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ ہے، نجاشی نے کہا، اے تم پیش کرتے ہو؟ اے مسلمانوں، تم اپنا دین پیش کرو، آخر تم اپنا دین کس طرح سے لوگوں میں پیش کرتے ہو؟ اپنا دین پیش کر کے بتاؤ، اپنا اصول اور اپنا ضابطہ پیش کر کے بتاؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی تھی، انہی آیات کو سن کر
ان کے دلوں میں رقت و پسیجگی آ گئی، وہ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اوپر نازل کردہ آیات کو یہ سنتے ہیں، ترا اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق کی انہوں نے جب بات مان لی، حق کی جب انہوں نے پہچان کر لی، تو حق کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو بہتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ہم تو اتنے بے حس ہو گئے، ہم تو اتنے غافل ہو گئے کہ قبرستان جیسی جگہ پر جانے کے بعد بھی ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی، ہمارے دل کے اندر ذرہ سی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کننا فی جنازۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نجلس علی شقیر القبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، آپ نے ایک تنکا لیا، کھودنے لگے، آپ نے نگاہیں نیچے کر لی، آپ سوچ میں مبتلا ہیں، غور و تدبر میں آپ مبتلا ہیں، اچانک آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑتے ہیں، آپ زار و قطار اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جب صحابہ روتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ تھے، آپ کو روتا دیکھ کر سارے صحابہ بھی زار و قطار رونے لگے، دھاڑے مار مار کر آنسو بہانے لگے۔ پھر وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیوں دیکھو دیکھو قبر کھودی جا رہی ہے، دیکھو اس قبر کے اندر تمہارے مردے بھائی کو ڈالا جائے گا۔ ہاں میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جب وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا، جب وہ مرے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوں گے جو آج اس کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی اسی طریقے سے نہلایا جائے گا، تمہیں بھی اسی طرح کفن پہنایا جائے گا، اور چار کندھوں کا سہارا دے کر اسی طرح قبرستان لایا جائے گا، اور منو من مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا۔ اے لوگو یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لو۔ اے میرے ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اتنا روئے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، حتیٰ بل الثری، یہاں تک کہ سامنے والی زمین آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے قبرستان جیسی جگہ میں جانے کے بعد؟ وہاں بھی کچھ لوگ انسٹاگرام اور فیس بک چلاتے نظر آتے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ ہنسی مذاق کا ماحول بناتے ہیں۔ او لوگوں، اگر قبرستان جیسی جگہ سے بھی ہمیں عبرت حاصل نہ ہوئی، قبر میں بوسیدہ ہڈیاں دیکھ کر بھی ہم نے عبرت نہیں پکڑی، تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں جہاں سے ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر رقت و پسیجگی آ جائے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے عبرت والی جگہ کو آج تماشا گاہ بنا دیا ہے۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے، قبرستان جیسی جگہ پر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر ذرہ سے بھی پسیجگی نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آنسوؤں کی قیمت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیس شیء احق الی اللہ من قطرتین واثرین، دو چیزیں ایسی، دو قطرے اور دو نشانات اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں کہ اس سے زیادہ دوسری چیز اتنی محبوب نہیں۔ فرمایا پہلی چیز قطرۃ الدموع من خشیت اللہ، پہلا قطرہ وہ آنسو کا قطرہ ہے جو خالص اللہ کے ڈر سے نکلے۔ ہمیں اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسوؤں کی قیمت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ جتنے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، اور جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بجھا دے گا۔ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہے سوائے آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں کے قطروں کے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ قطرے ہیں۔
احق الی اللہ من قطرتین واثرین وقطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ. اور دوسرا قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے آدمی زخمی ہو جائے اور اس زخم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. وہ قطرے بھی اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. جنہوں نے ان دو راستوں میں اپنی آنکھوں کو لگا دیا وہ شخص جہنم کے اندر نہیں جائے گا. عینانی لا تمسہما النار، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی، نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو جائے. او لوگوں، مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم شرارتیں کرتے ہیں، یہاں بھی ہم ذکر الہی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرنے کو تیار نہیں. اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم نے اپنے دلوں کو نہیں بدلا، ہماری دل کی دنیا اگر نہیں بدلی، اگر ہماری آنکھوں سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنسوں کے قطرے نہیں نکلے، تو اللہ کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ پھر کبھی ایسا موقع ہمیں فراہم ہو سکتا ہے. پیارے نبی ان آنسوؤں کی قیمت بتا رہے ہیں. لیس عینان لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی. عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے. انصاف سے سوچو میرے بھائیو، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے ڈر سے آپ کب روئے ہیں؟ آپ نے کب آنسو بہایا ہے؟ خدا آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا اعمال چیک کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس کا ڈر کس قدر موجود ہے. عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو، جو اللہ کی راہ میں دیکھ ریکھ کرتی ہو. جو بھی شخص ان دو راستوں میں اپنی آنکھوں کو لگا دے وہ شخص جہنم کے اندر نہیں جائے گا. اور ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث پر حسن صحیح کا حکم لگاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. اور مثال دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے، جو کہ امپاسبل ہے. جو دودھ تھن سے نکال لیا گیا ہو کیا واپس تھن میں ڈالنا ممکن ہے؟ نہیں. تو کہا جس طرح تھنوں سے دودھ نکال لینے کے بعد واپس تھن کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روئے، جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا یلج النار، وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے. اور آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمْ، اور میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی ہیں، آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے بتایا، وہی مقام اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا بتایا. فرمایا ایک طرف کہ جہنم کا دھواں اور میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا مقام ہے، وہی مقام اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر رونے والوں کا مقام ہے، آنسو بہانے والوں کا مقام ہے. لیکن میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، رب کے ڈر سے کبھی ہماری
آنکھیں تر نہ ہوئی، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نہ نکلے، جبکہ یہ آنسوؤں کے قطرے اتنے پاورفل ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گرمی سے بچائے گا، دھوپ کی شدت سے بچائے گا، اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ کرے گا، اور بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ ان میں 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کیا ہوگا اور خالص اس کے ڈر سے ان کی آنکھیں تر ہو گئی ہوں گی، آنسوؤں سے بھیگ گئی ہوں گی۔ فرما رہے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، چلچلاتی دھوپ ہوگی، سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ پرسان حال ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں، ایسے عالم میں، ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، لوگوں کے سامنے رونا تو بڑا آسان ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا تو بڑا آسان ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں جنہوں نے تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کیا، او لوگوں یہ ماہ مقدس اچھا موقع ہے، تنہائی اختیار کرو اور اپنے گناہوں کی پوٹلی اپنے رب کے سامنے رکھو اور رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو تیار ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا عذاب یاد آ گیا، حشر و نشر یاد آ گیا، اور آنسوؤں کے قطرے نکل گئے، ایسے آدمی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے حقدار ہوں گے۔ آخری روایت پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ خطبے تو ہم ہر جمعہ سنتے ہیں، لیکن اس خطبے کی بات ہی الگ تھی۔ کہتے ما سمعت مثلہا قط، آپ نے ایسا خطبہ دیا، آپ نے اس طرح واعظ و نصیحت فرمائی، ما سمعت مثلہا، اس سے پہلے کبھی آپ سے ایسا خطبہ ہم نے نہیں سنا تھا۔ آپ خطبے میں کیا کہہ رہے تھے؟ آپ خطبے میں کون سی نصیحت کر رہے تھے؟ آپ خطبے میں یہی کہہ رہے تھے لو تعلمون ما اعلم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسو گے کم اور روو گے زیادہ اگر وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں۔ آگے بیان کرتے ہیں راوی حدیث، فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم خنین، اتنا سننا تھا صحابہ کرام نے اپنے سروں کے اوپر چادریں ڈال لی۔ اور میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، قیامت کے ہولناک مناظر ہم سنتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، حشر و نشر کا ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے، تب بھی ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نہیں نکلتے۔ لیکن نبی نے صرف اتنا فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اے میرے ساتھیو اگر وہ چیزیں تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسو گے کم روو گے زیادہ۔ راوی حدیث کا بیان ہے نبی کا یہ فرمان سننے کے بعد فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں کے اوپر ڈال لی۔ وہم خنین، یہ جملہ بتاتا ہے، یہ لفظ بتاتا ہے نبی کا فرمان سننے کے بعد نبی کے صحابہ زار و قطار رو رہے تھے، آنسوؤں کے قطرے اپنی آنکھوں سے چھلکا رہے تھے، گرا رہے تھے۔ خنین کہتے ہیں، خنین کا جملہ تب بولا جاتا ہے جب اس پر بولا جاتا ہے، رونے کی وجہ سے ناک سے جو آوازیں سی سی کی آتی ہیں اس پر بولا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے اپنے
रही थी, नाक से जो बजने की आवाजें आ रही थी वो बता रही थी। नबी का फरमान सुनने के बाद नबी के सहाबा खामोश नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर अल्लाह का डर इस तरह पैदा हुआ, इस तरह खौफ पैदा हुआ कि उनके दिलों में रिक्कत आ गई, उनके दिलों में पसीजगी आई और उनकी आंखों ने आंसुओं के कतरे छलका दिए। आज जिनको हंसी नहीं आती है, कॉमेडीज के वीडियोस यूट्यूब में देख देख कर खूब हंसा करते हैं। मेरे भाइयों, ज्यादा हंसना भी क्या है, दिलों को मुर्दा करने का एक जरिया है, तो ज्यादा हंसो मत, नादिम हो जाओ। आज रब हमें माफ करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा थे, उनके जेब में जन्नत की टिकट मौजूद है, जन्नत का परवाना मौजूद है, इसके बाद भी इतने फिक्रमंद होते थे। अल्लाह अकबर। दिन में मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में है, क़यामुल लैल में गुजरती थी। आज इंस्टाग्राम में हम गुजार रहे हैं, आज फेसबुक में रील सरकाते हुए गुजार रहे हैं। उनकी रातें, उनकी जो रातें होती थी वो अल्लाह की याद में, अल्लाह की बारगाह में सजदों में गुजरती थी। हजरत अली फरमाते, एक मर्तबा नमाज पढ़ करके बाहर निकले, अपनी दाढ़ी पकड़ करके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। पूछने वालों ने पूछा, आप बड़ी सोचो फिक्र में मुब्तला है, आखिर क्या बात है? कहा, सहाबा की जमात जैसी हमने कोई जमात नहीं देखी। खुद सहाबा के बारे में बता रहे। कहा, क्या हुआ? कहा, दिन में तो वो मैदान कारजार में होते, रात होती है तो वो सोने के बजाय अक्सर हिस्सा वो अल्लाह की याद में गुजारते हैं, और फिर दिन होता है, सुबह होती है, दिन की हालत में ऐसे ही डावाडोल करते नजर आते हैं, जैसे तेज और तुंद आंधियों की जद में ये दरख्त डावाडोल करते नजर आते हैं। जब देखिए बताती थी कि अल्लाह की याद में रोया गया है, अल्लाह की याद में आंसू निकाले गए हैं, अल्लाह की याद में जागा गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको नसीहत कर रहा है, ऑफर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, लौ बलगत ज़ुनूबु कानान समा, अगरचे तुम्हारे गुनाह आसमान के लौ को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया, या तुम जमीन भर कर के गुनाह ले आओ, तुम लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैआ, और तुम मुझसे इस हाल में मिलो कि मेरी तौहीद में अगर तुमने कोई शिरक नहीं किया, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास आऊँगा। कितना बड़ा ऑफर है। एक बंदा गुनाहगार है, रब का मुजरिम है, अल्लाह फिर भी उसे ऑफर दे रहा है, कितने गुनाह हो तुम मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ, अपने गुनाह पे नादिम हो जाओ, रो रो कर गिड़गिड़ा कर मेरे सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लो, कह दो, ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ हाँ ये मेरे गुनाह हैं, अल्लाह मैं तेरे दरबार का मुजरिम हूँ, मेरी बारगाह में सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से तौबा करो। अल्लाह कह रहा है, तुम मस्तग़फ़रतनी, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। अगर शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह लेकर के आ जाओ तो मैं तुम्हें अपनी मग़फ़िरत के साथ तुमसे मुलाकात करूँगा। है कोई जो रब के इस ऑफर को कबूल करे और इस माह मुक़द्दस को गनीमत जानते हुए अपने गुनाहों पे नादिम हो जाए, अपने गुनाहों की पोटली रब के सामने रख के और अपने गुनाहों पे रोए धोए, रब के सामने गिड़गिड़ाए, आंसू निकाल करके अल्लाह के सामने एतराफ़ करे, अल्लाह हाँ हाँ मैं तेरे दरबार का मुजरिम हूँ। ऐसे ही लोगों के बारे में तो अल्लाह कह रहा, वक़ाल अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम व ख़लतू अमलन सालिहा व आखर सय्या। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आमाल गलत मलत हैं, जो अपने गुनाहों के मोतरिफ हैं, जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हाँ हमसे ख़ताएँ हुई हैं, हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, हाँ हम तेरे दरबार के मुजरिम हैं, हाँ हम गुनहगार हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों की पोटली तेरी बारगाह में रखते हैं। रब्बना रब्बना
لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جہاں وہ یہ دعا کرتے ہیں وہیں پر یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں، تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو غنیمت سمجھو، اور آنے والی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کو غنیمت سمجھو، لہو و لعب میں، کھانے پینے میں اتنے ویست مت ہو جاؤ کہ جو قیمتی اوقات ہیں ان کو اسی طرح تم ضائع کر دو۔ یہ مہینہ بڑا ہی رب کی طرف سے عظیم مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، لا یعنی چیزوں پر اس مہینے کے جو بہترین اوقات ہیں اس کو ضائع مت کرو، اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزارو، اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمیں ایسا موقع نہ ملے، کون بھئی گارنٹی دے سکتا ہے کس کی زندگی کی بریک کب لگ جائے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں رقت و پسیجگی ڈال دے، اے اللہ ہم دلوں کے اعتبار سے بڑے سخت ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، اے اللہ اتنی نرمی جو نرمی تیرے نبی کے صحابہ کے دلوں میں تھی، اے اللہ تاکہ ہم تیرے ڈر سے روئیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے روئیں، تیرے عذاب کا ذکر کر کے، اے اللہ تیری یادوں میں روئیں، اے اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہوں تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔